بارک وسلم۔ دنیا کے اندر انسان کا جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے وہ نیک اعمال ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے میں جو کام کرنے کے لیے ارشاد فرمائے ہیں ان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، حج ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہی انسان کی جمع پونجی ہے، اور آخرت میں مرنے کے بعد انسان کو یہی اعمال کام آنے ہیں۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے انسان نیک اعمال کرنے میں کوشش زیادہ کرے، چونکہ جو زندگی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملی ہے یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، بار بار نہیں۔ پھر جو اعمال ہو جائے اس سے بھی بڑھ کر جو انسان کو کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے وہ اس بات کی کہ وہ آیا وہ اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول بھی ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے اعمال کی توفیق تو مل گئی، لیکن قبولیت اللہ رب العزت کی طرف سے نہ ہوئی تو وہ اعمال کسی کام کے نہیں۔ ایک بزرگ نے کیا ہی اچھی بات ارشاد فرمائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو تو اللہ رب العزت اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں لیکن ان کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ نمازیں بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے۔ سارے اعمال کر رہے ہوں گے لیکن اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جب اعمال ہی قبول نہیں ہے تو بتاؤ پھر وہ اعمال کس کام کے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں وہ اعمال اپنے کرتے تھے، اور اعمال کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں بھی، روتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، چونکہ صحابہ کا جو زمانہ تھا وہ خیر القرون قرنی کا زمانہ، بہترین زمانہ تھا۔ اعمال کرتے پھر ڈرتے روتے تھے، کیا پتہ یہ اعمال قبول بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر کچھ زمانہ ایسا آیا کہ لوگ اعمال کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے بھی تھے۔ اس کے بعد والا جو اب ہمارا جو زمانہ ہے، لوگ اعمال تو کرتے نہیں ہیں، بس لوگوں کو بتلاتے زیادہ ہیں کہ جی میں ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، میرا ارادہ ہے قربانی کا، میرا ارادہ ہے حج عمرے پر جانے کا۔ یہ حج عمرے پر چلے گئے تو واپسی میں بڑا شور شرابہ لوگوں میں، دعوت، بھائی جس کے لیے حج عمرہ کیا ہے اسے تو پتہ ہے، اور قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ چرچا، خوب چرچا کریں، ہر ایک کو بتلاتے پھریں۔ تو صحابہ اکرام میں یہ صفت تھی کہ جو عمل کرتے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ اللہ قبول بھی فرما، اور روتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے۔ اصل یہ صحابہ اکرام تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے
کہ وہ اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے تھے کہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کے انسان جہنم میں چلے جائے، ایک انسان بچ جائے جو جنت میں جانے والا ہوگا، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہوں، اور اگر سارے انسان جنت میں چلے جائے، اعلان ہو جائے کہ سب کے سب کامیاب ہو گئے، ایک انسان جہنم میں جائے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کا خوف بھی اتنا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی اتنا ہو، امید بھی ہو کہ جنت کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، جہنم کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں فیصلے ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا نا قیامت کے دن جہنمی کو حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ سیدھا جہنم میں اس کو ڈال دو۔ اب دنیا میں اس نے کہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے متعلق سنا ہوگا کہ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوگی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان کو بھی امید لگ جائے گی آخر میں کہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے اور مجھے بھی معافی مل جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص کو حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ وہ تو جہنم کی طرف فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں اور مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے بلائیں گے بھائی اسے واپس لے آؤ، پوچھا جائے گا بار بار مڑ مڑ کے پیچھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ اللہ رب العزت سے عرض کرے گا یا اللہ آپ کی رحمت کا میں نے دنیا میں بڑا سنا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم کریم ذات ہے، اس لیے میں مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے میرے لیے رحمت کا فیصلہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اس کو لے جاؤ جنت میں لے جاؤ۔ دوسرا ایک اور آدمی ہوگا جو ڈائریکٹ اللہ کا حکم آیا اور اس نے دوڑ لگائی، سیدھا جہنم کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ہاں بھائی آپ سیدھا بھاگ کے جا رہے، خیریت؟ وہ کہے گا یا اللہ بس آپ کا حکم تھا، حکم مان کے میں چل پڑا، اب اللہ کا حکم میں ٹال تو نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت اسے فرمائیں گے اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو دنیا میں جب بھی انسان اعمال کرے تو اعمال اللہ رب العزت کی خوف اور امید دونوں رکھ کے کرے۔ امید اتنی ہو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، مجھے معاف فرما دے، اور خوف اتنا ہو کہ اللہ رب العزت کی اگر پکڑ آ جائے، علماء فرماتے ہیں جو ظہر کی 4 سنتیں ہیں، اب اس میں گنجائش حکم یہ ہے کہ اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر پہلی جو 4 سنتیں ہیں اس کے بعد ادا کر سکتے ہیں، ادا ہو جائیں گی۔ لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے، کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر پکڑنے میں اللہ رب العزت آ جائے تو اس پر ہی پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ سنتیں بعد میں کیوں ادا کی، اور معاف فرمانے پر آئے تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، جسے چاہے معاف فرما دے۔ کوئی چھوٹے عمل پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، کسی کے چھوٹے عمل پر بھی۔ خیر بات لمبی ہو رہی ہے، تو پچھلے جمعے میں 8 شرائط بیان کی تھی جس میں سے 4 شرائط رہتی تھی، تو آج کی مجلس میں 4 شرائط بیان کر کے بات میں سمیٹ لوں گا۔ تو اصل انسان یہ فکر کرے عمل کے بعد کہ جو میں اعمال کر رہا ہوں وہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ قبول ہو جائے تو بیڑا پار ہے، نہیں ہے تو
تو کئی لوگ ایسے ہیں صف اول کے نمازی، بلکہ جو گزشتہ حدیث مبارکہ گزری کہ سب سے پہلے جہنم میں عالم، پھر شہید، پھر وہ مالدار، یہ تینوں بڑے اونچے عالی شان کام ہیں، جب ان کی خیر نہیں ہے تو باقی ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں۔ بہرحال ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے چھوٹے سے چھوٹے عمل میں یا بڑے عمل میں اخلاص ہے، بس اللہ رب العزت سے آدمی ہر عمل سے پہلے اخلاص کی نیت کر لے اور اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی لے۔ اپنے اعمال کے اندر اخلاص پہچاننے کا آسان طریقہ ہے، اب بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے نماز کے اندر کتنا اخلاص ہے؟ آسان طریقہ ہم یہ دیکھ لیں کہ میں مسجد میں جو نماز پڑھتا ہوں اس نماز کے اندر کتنا میں خشوع خضوع کے ساتھ آرام سے اطمینان سے نماز پڑھتا ہوں، اور پھر میری ایک نماز گھر کی نماز ہے، میں گھر کی نماز کو دیکھ لوں کہ گھر کی نماز اور مسجد کی نماز دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں۔ مسجد کی نماز اگر میری لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں اور بڑی خشوع خضوع کے ساتھ تعدیل ارکان مستحبہ ساری چیزوں کا اگر خیال کرتا ہوں اور گھر جا کے ہر لڑے شارٹ کٹ اگر پڑھتا ہوں 2 سیکنڈ کے اندر گھر کی نماز پوری ہو جاتی ہے، تو سمجھ لیں پھر ہماری نماز کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ جو نماز ہم مسجد میں پڑھیں اسی طرح ہم گھر میں نماز ادا کریں تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری نماز میں اخلاص ہے، ورنہ مسجد میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا شارٹ کٹ، تو سمجھ لیں ہماری نماز خطرے والی نماز ہے، پھر اخلاص نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے۔ تو اخلاص جب ہماری نماز میں پیدا ہوگا تو ہر عمل قبول ہوگا، چاہے وہ صدقہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، جب اخلاص ہے تو اعمال قبول ہے، اخلاص نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ 5ویں شرط اعمال کی قبولیت کی یہ ہے کہ حلال رزق کا اہتمام ہو۔ اعمال قبول تب ہوں گے جب ہمارا کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، ساری چیزیں حلال کا اہتمام ہوگا، تب جا کر اعمال قبول ہیں۔ اب شریعت میں 12 آنے اگر معاملات ہیں تو 4 آنے عبادات ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ کے اگر معاملات صاف ہیں، کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، کسی سے قرض لیا تو وقت پر واپس کرتے ہیں، امانت رکھائی جاتی ہے تو امانت میں خیانت نہیں ہے، تو آپ دیندار ہیں۔ حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے کہ یہ بندہ دیندار ہے تو دیکھ لو کہ ایماندار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ امانت رکھواؤ، اگر امانت میں خیانت نہیں کرتا تو یہ بندہ دیندار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نمازیں لمبی پڑھتا ہو تب دیندار ہوگا، اگر وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا تو وہ بندہ دیندار ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ تو رزق حلال کا اہتمام، اور رزق حرام جب بندہ کھاتا نا، حرام مال پیٹ میں جاتا ہے تو حرام سے پلا ہوا جسم جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور دنیاوی لحاظ سے جو نقصان ہوتا ہے وہ 80% حرام کھانے کی وجہ سے اعمال کی توفیق چھن جاتی ہے، باقی 20% باقی گناہوں کی وجہ سے، لیکن سب سے زیادہ جو نقصان انسان کو ہوتا ہے وہ حرام مال کھانے کی وجہ سے۔ بھائی جان شک ہے یہ مال حرام ہے یا حلال ہے، حکم یہ ہے کہ اس مال کو بھی چھوڑ دیا جائے، بالکل پاکیزہ طیب مال کو لیا جائے۔
قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا انبیاء کو، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ انبیاء کو بھی حکم دیا کہ نیک اور حلال طیب مال کھاؤ، حرام سے بچو اور نیک اعمال کرتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے، حرمین شرفین کا سفر ہے، مبارک سفر ہے، بیت اللہ سامنے ہے، اور سفر کی وجہ سے اس کی بال بھی پراگندہ ہیں، آلودہ ہیں، مٹی مٹی ہے، اور لیکن سفر سے تھکا ہوا بھی ہے۔ اب ہاتھ اٹھا کر سامنے بیت اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ میری یہ حاجت، میری یہ قبول فرما، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں مطعمہ حرام مشربہ حرام، بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے لیکن کھانا حرام، پینا حرام، جس پیسے سے سفر کر کے بیت اللہ پہنچا وہ پیسہ بھی حرام۔ ایسے آدمی کی دعائیں نمازیں اٹھا کر منہ پر مار دی جاتی ہیں، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی جب اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں۔ چاہے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ دعائیں کریں، جہاں بھی چلے جائیں، جب تک آپ کا کھانا حلال نہیں ہوگا عبادات قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اپنے کھانے میں مال پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں حرام نہ ہو۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں کہ فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهَا، تو اس کی دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ بہت سارے لوگوں کی جب دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی پیچھے مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ رزق حرام ہوتا ہے، مشکوک مال ہوتا ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہو۔ اب صاحب ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہیں، ایک ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کئی باتیں ہم زبان سے ایسے ادا کر لیتے ہیں یا الفاظ ادا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اگلے سننے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، دینداری میں تو ہم پورے ہوتے ہیں، لیکن غیبت ماشاءاللہ بھرپور ہو رہی ہوتی، کوئی مجلس خالی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو تو پیٹ میں درد ہوتا ہے جب تک وہ کسی کی غیبت نہ کر لے، اللہ کی پناہ کہ ان کو سکون نہیں آتا۔ حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سے بڑا جو گناہ ہے وہ غیبت کا گناہ ہے، جس کو آج کل نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا انسان گناہ کرے، گناہ کو جب تک گناہ سمجھتا رہے تو بندے کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، توبہ کرے اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ گناہ کر کر کے جب دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، تو سمجھ لو آپ اس بندے کے لیے خطرہ ہے کہ جب یہ مرے گا تو خاتمہ اس کا درست نہیں ہوگا۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اس نے ایک معتبر آدمی نے آپ کے خلاف ایک بات کہی ہے، ایک معتبر آدمی نے آپ کے خلاف ایک بات کہی ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی غیبت کرنے والا تو معتبر ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بے ایمان ہے۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا تو معتبر ہو ہی نہیں سکتا، اس کو کیسے آپ معتبر کہیں گے؟ وہ تو بددیانت ہے، خیانت ہے، وہ غیبت کرنے والا، چغلی لگانے والا، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنے والا معتبر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے حقوق العباد سے بھی محفوظ فرمائے۔ ہم نے بڑے حضرات علماء اکرام کی مجالس کو دیکھا کہ جب بھی وہ بیٹھتے تھے تو اپنی مجالس کو غیبت سے پاک، کسی کے متعلق کوئی بات سننی نہیں، کسی کی کمی کو سننا ہی نہیں ہے، کسی کے عیوب کو سننا ہی نہیں ہے۔
ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تو ان کے اندر ہم نے یہ صفت دیکھی، پھر پتہ چلتا ہے کہ حدیث پر عمل کیسے ہوتا ہے۔ ان کے سامنے اگر کسی کی کوئی غیبت بیان کرے اور وہ عالم فوراً شروع فرما دیتے ہیں نہیں نہیں اس کے اندر تو یہ اچھائیاں بھی ہیں، ان کے اندر تو یہ خوبیاں بھی ہیں، فوراً اگلے کی بات کو رد کر کے اس کی اچھائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک کا حکم بھی یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے اگر تمہارے سامنے عیوب بیان کیے جائیں، کمیاں بیان کی جائیں، تو حدیث کا حکم ہے کہ آپ اس مسلمان بھائی کی مدد کرو تو تمہاری بھی مدد کی جائے گی۔ مدد کیا ہے؟ کمی بیان کر رہے ہیں، آپ ان کی اچھائیاں شروع کر دو، نہیں بھائی وہ اچھے انسان بھی ہیں۔ اور جب غیبت کرنے والا غیبت کرتا رہتا ہے تو یاد رکھو اعمال کا نور اللہ پاک نصیب نہیں فرماتے ہیں۔ پوری زندگی میں ٹھکا ٹھک صحیح نہیں ہوتے رہتے ہیں، لیکن اعمال کا نور نہیں ملتا، اعمال کی لذت نہیں ملتی، صلحاء کا چہرے پر اللہ پاک نور عطا نہیں فرماتے، اس کی بات میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی جو دوسروں کی کمی اور کوتاہی غیبت بیان کرتا رہتا ہے، کیونکہ دل آزاری ہو رہی ہے حقوق العباد میں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جن کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے، بلکہ اگر ان کے اعمال کو پہاڑوں پر بھی رکھ دیا جائے تو اتنے اعمال ہوں گے کہ پہاڑ بھی ان کی نیکیوں کی وجہ سے دب جائیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب مفلس وہ ہے جس کے پاس دنیاوی لحاظ سے پیسہ نہیں ہے اور وہ غریب ہے، مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، وہ غریب نہیں ہے۔ فرمایا کہ مفلس اور غریب تو وہ ہے کل قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں تو لے کر آئے گا، لیکن ایک لمبی قطار ہوگی، لوگوں کی لگی ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، کسی کی دل آزاری، کسی کے پیچھے باتیں، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، تو اب جس کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کی تقسیم کر دی جائیں گی۔ آخر میں دیکھا جائے گا کہ بندہ بالکل اعمال سے خالی کھڑا ہے، اب اس کے اعمال ختم ہو گئے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، لیکن اب بھی لوگ باقی ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں۔ پھر کیا کیا جائے گا کہ ان کے گناہ اٹھا کر اس کے حوالے کیے جائیں گے، ان کا جو بوجھ ہوگا اس پر ڈالا جائے گا۔ اب یہ تنہا اکیلا کھڑا رہ جائے گا، اس کے اعمال میں نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں یہ غریب ہے۔ توبہ تو جب بندہ کرتا ہے نا، اصل توبہ یہ ہے بھائی کسی کا مال دبایا واپس کرو، پھر توبہ قبول ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تھوڑا سا 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھی، روئے دھوئے معاف ہو گئے، نہیں، حقوق العباد ادا کرنے ضروری ہے۔ جس کا مال دبایا واپس، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگو، معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ لوگوں کی بات تو دور کی بات ہے، ناراض نہیں ہونا۔ آج ہم میں سے ایسے کئی لوگ ایسے ہیں کہ اپنے سگا بھائی ہم سے تنگ ہوتا ہے، بھائی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، گیٹ کے سامنے گاڑی پارکنگ کر دی، اور بھائی 10 بندے آنے والوں کو تکلیف ہوگی، بتاؤ نماز تمہاری کہاں ہے؟ قبول ہوگی ایسی نماز؟ کبھی بھی نہیں۔ وہی راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں گاڑی کھڑی کر دی، بھائی یہ تو دیکھو پیچھے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہر جگہ بلکہ حکم تو یہ ہے کہ راستہ کھلا رکھے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ پہلے زمانے میں اگر مسلمانوں کو لوگ پہچانتے تھے نا، راستے میں چلتے تھے کہ راستہ اگر صاف ہو، کلیئر ہو، تو سمجھتے تھے کہ آج اس راستے سے مسلمان گزرے ہیں۔ اگر کہیں پتھر پڑے ہوتے تھے، رکاوٹیں، تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان کا معنی یہی کہ وہ بالکل سلامتی والا ہوتا ہے، اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اصل مسلمان یہ ہے۔
خالی نمازیں پڑھنے سے مسلمان انسان نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح مسلمان اور صحیح انسان بنائیں۔ چھٹی شرط یہ ہے، آٹھویں شرط بلکہ یہ ہے کہ اعمال جس سے قبول ہوتے ہیں، ساتویں کہ گناہوں سے بھی پرہیز ہو۔ بات کو سمیٹو، جب انسان گناہوں سے بچتا ہے تو جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہوتے ہیں، ورنہ یہی ہوتا ہے ادھر سے نیکی بھی چل رہی ہوتی ہیں، گناہ بھی چل رہے ہوتے ہیں تو اعمال قبول نہیں ہوتے اعمال میں، اور اللہ رب العزت پھر دل میں وہ نور بھی عطا نہیں فرماتے۔ جتنے بھی آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا ان کے چہرے پہ نور، دل میں سرور، یہی ہوتا ہے گناہوں سے بچتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ پھر جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اعمال میں اللہ رب العزت عجیب لذت عطا فرمائیں گے کہ انسان سر سجدے میں رکھے گا، اٹھانے کو دل نہیں کرے گا۔ پھر یہی ہوگا قرآن کھول کے بیٹھیں گے تو بند کرنے کو دل نہیں کرے گا، ورنہ یہ ہوتا ہے گناہوں میں لت پت، کھولنا تو دور کی بات ہے، قرآن دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کی پناہ ایسے پھر ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم چاہیں تو ہم تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت جسے چاہتے ہیں توفیق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جب پورا دن انسان نافرمانی میں گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ 8ویں شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کی کہ انسان اعمال کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ مختصر عرض کر رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کتنا بڑا اللہ کا گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے کیا کیا؟ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین، ہم نے تو آپ کا گھر بنا دیا، اب اس گھر کو آپ قبول فرما لیں۔ اور پھر اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ قیامت تک ہزاروں نہیں کھربوں لوگ آئیں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے اور اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ تو میرے دوستو، مختصر خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اپنے اعمال قبول کرانے کے لیے کچھ شرائط ان پر ہم عمل کریں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ ہمارا درست ہو اور ہر عمل کے اندر اخلاص ہو، حقوق العباد کی ادائیگی ہو، حرام مال زندگی میں نہ ہو۔ یہ تصوف کی بنیادی شرائط ہیں، جب ہم ان پر عمل کریں گے تو گویا کہ ہم نے دین پر عمل کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔